اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے ایک آخری آیت میں وہ آخری آیت میں ہم نے کہا تھا کہ تمام دوست اس دن دشمن بن جائیں گے۔ علیہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ تمام دوستیاں جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہیں، جو دین کے علاوہ ہیں، وہ ساری دوستیاں جو ہیں وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سارے ایک دوسرے کے اوپر اس وقت الزام دھریں گے کہ میں اس کی وجہ سے اس راہ کو چھوڑ کے ادھر آیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ فلاں جگہ چلے چلتے ہیں، وہ شارٹ کٹ ہے ہمارے لیے، اس نے کہا تھا کہ فلاں دربار پہ، فلاں مزار پہ، فلاں بت کدے کے سامنے کہ یہ چھوڑو، نماز کیا پڑھنی ہے، نمازیں بعد میں پڑھ لیں گے، یہ تھا جس نے مجھے اس وقت ایک دوسرے کو وہ لان تان کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوں گی۔ لیکن اس وقت صرف دوستیاں کس کی ہوں گی؟ الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ دوستی صرف وہ ہوگی جو اسلام کے لیے ہوگی، دوستی وہ ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے ہوگی، وہی لوگ وہ اس وقت وہ بچیں گے، ان کی دوستیاں قائم رہیں گی، باقی سب کی دوستیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب ان لوگوں سے آگے کہا جا رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف، نہیں ہے کوئی خوف، علیکم، تم پر، آج کے دن، الیوم، آج کے دن تم پہ کوئی خوف نہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے۔ ان دونوں کو وہ ڈیفرینشیٹ کر کے سمجھ لینا چاہیے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ میرے لیے کیسا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں خوف، ڈر۔ حزن ہوتا ہے پچھلے کیے ہوئے پہ پچھتاوا، کہ میں جو پیچھے وہ کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک مستقبل ہوتا ہے، ایک پچھلا ہوتا ہے۔ تو کوئی ڈر نہیں ہے تمہیں اب، ولا حزن، اور نہ تم پچھتاؤ، اور نہ تمہارا کوئی غم ہے، نہ تم کو پچھتاؤ۔ آج کے دن نہ تمہارے اوپر کوئی ڈر ہے، اور نہ کوئی خوف ہے، اور نہ حزن ہے، اور نہ تم غمگین ہو گئے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، بیااتینا، ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ اطاعت گزار، فرما بردار۔ اب اس میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہمارے ایمان رکھتے تھے باطنی طور کے اوپر، ان کے باطن بھرے ہوئے تھے کہ ہاں اللہ ہے، ہاں ہمیں کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور پھر ظاہری طور پہ وہ ان اعمال کو بجا لاتے تھے جو ان کو کرنے کا کہا گیا تھا۔ ان کا باطن وہ ایمان سے، یقین سے بھرا ہوا تھا، اور باطنی طور پہ وہ تمام اعمال بجا لاتے تھے، جن اعمال کو، جن کاموں کا ان کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ اس کے اطاعت گزار تھے، وہ فرما بردار تھے۔ یہ ہے وہ الذین آمنوا بآیاتنا، اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ ایمان رکھنا، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ اطاعت گزار۔ مسلمین کا، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت گزار ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، مطیع ہو جانا، اور وہ کرتے بھی تھے وہ جو ان کو کہا جاتا تھا۔ اب ان کے لیے کیا حکم کیا جا رہا ہے؟ ادخلو، الف امر کے لیے استعمال ہوا، لفظ داخلہ ہے، واو لفظ جمع کے لیے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، انتم، تم بھی، وازواجکم، ازواج بیسیکلی لفظ زوج سے ہے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، میاں بیوی، بیوی میاں۔ اس لفظ کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں، اس کا مفہوم وہ اور بڑا کر دیں، اس مفہوم میں وہ یہ المتقین بھی لے جائیں، کہ وہ تمام دوست بھی، وہ یاریاں بھی جو یہاں پہ وہ اکٹھی تھیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، تقوی کے اوپر جو تھیں، وہ بھی سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ وہ اللہ کے دین کے لیے اکٹھے کیا کہ اللہ کے دین کی خاطر جو دوستی ہوتی، رشتہ ہوتا ہے، وہ تمہارے نسبی رشتے سے بھی زیادہ وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ جو بھائی تمہارا ایک نسبی بھائی ہے، لیکن جو تمہارا دینی بھائی ہے۔ اب دینی بھائی کا رشتہ، اگر نسبی بھائی کا رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تو پھر وہ بدر میں ایک دوسرے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے،
تو दीनी भाई का रिश्ता जो है वो ज़्यादा, तो वो भी साथ होंगे तुम्हारे। इस लफ्ज़ का थोड़ा सा मफहूम जो है वो और मैक्रो लेवल पे इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, कि तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारे शोहर भी तुम्हारे साथ होंगे, जोड़े होंगे, और तुम्हारी दोस्तियां जो तकवा की बिना पे, जो दीन की बिना पे अल्लाह के लिए थी, वो भी सारे इकट्ठे होंगे। व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुहबरून लफ्ज़ किससे है? हे बे रे हब्बार उनसे, जिसका माना होता है जीनत देना, संवारना, सजाना, खुशहाल होना। तुहबरून, तुम इज्जत दिए जाओगे, तुम खुशहाल होगे, लोग तुम्हारे ऊपर रश करेंगे कि हाँ ये जन्नती हैं, ये अल्लाह ने उनको दिया है। अब वो जन्नतें कौन सी जन्नतें? ये वो जन्नतें हैं जिसका कहा गया है कि जो सबसे आखिरी जन्नती होगा, जो जहन्नम से निकाला जाएगा, उसकी निगाह 100 साल के फासले तक काम करेगी, और 100 साल के फासले में उसको सारे अपने मोहल्लात नजर आएंगे। वो ज़मर्द के साथ, सोने के, मोतियों के, वो सारे मोहल्लात उसके अपने होंगे। इतने खाने होंगे उसके कि वो सारी कायनात की दुनिया के हर इंसान की दावत करना चाहे वो कर दे, लेकिन फिर कुछ खत्म नहीं होगा। ये वो इज्जत होगी। तुहबरून, वो इज्जत अफजाई किए जाएंगे वहां पे। युताफो, तवाफ़ो लफ्ज़ किससे है? तवाफ करना। तवाफ का मरना क्या होता है? घुमाना, फेरना। युताफो, वो फेरे जाएंगे, अलैहिम, उन पर, बेसहाफिन, सहाफिन कहते हैं बर्तन को, रकाबी, तश्तरी, जिस बर्तन में हम खाना डाल के खाते हैं, उसमें वो तश्तरी, वो बर्तन, वो प्याले, मिन ज़हाबिन, सोने के बर्तन लेके वो गुलमान, वो नौखेस लड़के जो बेरेश होंगे, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो है वो एक नई मखलूक पैदा की होगी तुम्हारी खदमत के लिए, वो इस तरह जो है वो हाथों में लेके जो है वो तुम्हारे सामने फिरेंगे। व मिन ज़हाबिन, सोने के बर्तनों में, व अक्वाबिन, और प्याले, गिलास, वो जिसमें जो है वो पानी, शराब, दूध, शहद, जो भी तुम चाहोगे, वो तुम्हारे ऊपर जो है वो फेरे जाएंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये चंद लम्हों की घड़ियां हमारे लिए, या वो अबदी ज़िंदगी, वो अबदी ज़िंदगी जिसमें कहा गया कि तुम्हारी वो जन्नतें होंगी, इज्जतें अफजाई की जाएंगी, रश करेगी तुम्हारे ऊपर दुनिया उस वक्त। इसलिए कहा जाता है कि जन्नत में हर शख्स के जो है ना वो जन्नत में भी मुकाम है, जहन्नम में भी मुकाम है। जन्नती को उसका मकाम दिखाया जाएगा, वो कहेगा अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मेरा कहीं वहां पे जो वो ठिकाना ना हुआ। जन्नती देखेगा कि वो, जहन्नमी देखेगा कि वो अच्छा, काश मैं उस वक्त जो है वो बंदा बन जाता, काश सीधा हो जाता, वो मेरा घर, वो मेरा था। इसी चीज़ को जो है अगर हम देखेंगे तो हमें जो है वो नजर आता है सूरह ज़ुमर में, लो अन्नल्लाह हदानी लकुन्ता मिनल मुत्तकीन, काश मैनू भी अल्लाह ने हिदायत देती होंगी। अल्लाह ने तो हिदायत दी थी और कहा था लकुन्ता मिनल मुत्तकीन, ताकि शायद मैं भी हो जाता मुत्तकीन में से। अल्लाह ने हिदायत दी थी, तूने हिदायत पकड़ी नहीं। अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी थी, अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया था इन चीज़ों को समझने के लिए, अल्लाह ने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए रसूल भेजा था, किताब उतारी थी, तुमने उसकी बात नहीं मानी, तुम अपनी दुनिया में खोए रहे। अब ये कहना कि लो अन्नल्लाह, काश के अल्लाह मुझे हिदायत देता, अल्लाह ने तो हिदायत दी थी तुम्हें, लेकिन तुमने ली नहीं। और इसी तरह जब जन्नती जो है वो जन्नतों में से अपना वो देखेंगे कि वो अल्लाह की बड़ी रहमत है कि वो मकाम जो मेरे लिए बना था मैं वहां पे नहीं हूँ। अमा कुंता, और नहीं होते ले ताख्ता दी, अगर हमें ना देता हिदायत, लौला अन्ना हदात अल्लाह, हम यहाँ पे आने के काबिल नहीं थे अगर अल्लाह ने हमें हिदायत ना दी होती। तो ये बातें जो है कुरान में सूरह अराफ और सूरह ज़ुमर में जो है वो लिखी भी हुई हैं। वापस आ जाएं, युताफ़ अलैहिम, वो फेरे जाएंगे उनके ऊपर सोने और चांदी के बर्तनों में, और खाने और पीने की चीज़ें जो हैं वो लेके आगे पीछे वो नुखेस लटके, वो गुलमान जो है वो उनके लिए लेके फिरेंगे। अफीहा, और उसमें होगा क्या फिर? मा तश्तही, लफ्ज़ खिंचते है इश्तहा उनसे। इश्तहा का मतलब क्या होता है? चाहत, रगबत, जो दिल चाहते। वफीहा, और उनमें होगा मा तश्तही अल अनफुस, जो दिल चाहेंगे, जो दिल चाहेगा वो उसमें होगा। जन्नती का तो मुकाम यह है कि एक लुकमा खाएगा, मुंह में लेगा, कहेगा यार काश मैं वो खा लेता, वो लुकमा वो बन जाएगा जो उसके दिल में चाहा होगा। ये हाल होगा वहां पे कि जो मन चाहेगा। यही बात जो है वो हम हामीम सजदा में भी जो है वो हम पढ़ चुके हुए हैं। फरिश्ते कहते हैं इन लोगों को, नहनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया, हम तुम्हारी दुनिया में भी साथी थे और आखिरत में भी।
اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہتے تھے تمہارے دل وہ سب کچھ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم پکارو گے، جو تم کہو گے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا وہاں پہ۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ کن کے لیے؟ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں نہیں، پھر وہ ناک کی سیدھ میں جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ اسی اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہٹتے، چاہے دنیا کا کوئی لالچ ان کو دیا جائے، کوئی ڈر ہو، کوئی کچھ ہو، وہ اپنی جان تو گوا دیں گے لیکن سرمو انحراف نہیں کریں گے اس سے بھی۔ ان کو فرشتے کہتے ہیں اللہ انت، یہ اللہ نہیں ہے سر، علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، یہ کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ وعدے ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اچھا بھائی وارنٹی کارڈ دے، وہ وارنٹی کارڈ پہ ڈیٹ لکھ کے دیتا، لو جی 6 مہینے کی وارنٹی ہے۔ وہ یہ عبدالآباد وارنٹی ہمارے پاس ہے، گارنٹی ہمارے پاس ہے کہ رہتی اس کے بعد ابدی زندگی ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اور کتنے عرصے کے لیے ہم سے اوبیڈینسی مانگی گئی ہے، اطاعت مانگی گئی ہے، یہ چند لمحے، چند گھڑیوں کے لیے۔ کب سانس نکل جانا ہے، ان چند گھڑیوں کو ہم سنوار لیں، اور پھر اس کے بعد عبدالآباد ہمارے لیے کیا پڑا ہوا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کہ کیا کیا ہمارے لیے ہوگا۔ ان کے اوپر سونے چاندی کے برتن اور پیالوں سے اور ان کو پیش کیا جائے گا، لیے پھریں گے، اور ان میں کیا ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور پھر ایک بات اور، وہاں پہ انسان بھوک کے لیے نہیں کھائے گا، انسان لذت کے لیے کھائے گا۔ وَتَلَذُّ، لذت ان سے، لذت ان سے، آئینوں، اور آنکھیں لذت لیں گی اس سے۔ ہر چیز جب آنکھوں کو بھلی لگتی ہے تو تبھی دل کو جو ہے وہ باتی ہے کہ وہ آنکھیں اس سے لذت لیں گی۔ اور پھر کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہو گے۔ دعا کیجئے اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ ہے وہ جنت، اور استموہا، جس کے وارث بنائے گئے ہو تم، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ تم عمل کرتے تھے۔ یہ جو بات عمل والی ہے نا، یہ عمل والی بات انسان کو عزت دینے کے لیے کی ہے اللہ نے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال کی بنا پہ جو ہے وہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پوچھا، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو کچھ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس کی رحمت کے بغیر۔ تو یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل ایک بیس بنے گی، اللہ عزت دے گا کہ ہاں یہ جنت تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ در حقیقت وہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ دیکھیے اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ قیامت دوزخ کے عذاب سے بچ جانا، اس کے بعد پھر جو درجات ہوں گے وہ درجات تو پھر اس سنسیئرٹی، اس خلوص کے ہوں گے جس خلوص سے اللہ کے ان احکامات کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب سارے نماز پڑھتے ہیں، سب کا صلہ ایک جیسا تو نہیں ہوگا، کسی نے جو ہے وہ اندر سے سنسیئرٹی کے ساتھ کی ہے، کسی نے ٹائم پاس کیا ہے، کسی نے عادتاً پڑھی ہے۔ اللہ سب کی قدر کرے گا، لیکن پھر جو جتنا گڑ ڈالے گا میٹھا اتنا ہی اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ تو جتنا کچھ ہوگا اتنا ہی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کی بنا پہ کہ ہاں یہ تمہارے اعمال تھے، تم نے محنت کی، تمہیں دے دی، در حقیقت وہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ لکم فیہا فاکہۃ، لیے تمہارے میوے ہوں گے۔ یہاں میوہ بھی ایک براڈر سینس میں، ہم نے تو میوہ وہ ڈرائی فروٹ اور پھل کو لے لیا ہے، یہاں پہ ہر وہ چیز جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ہوگا تمہارے لیے، کثیرتن، بہت سارا نہ ختم ہونے والا، منہا تاکلون، اس میں سے تم پھر کھاؤ گے۔ اب یہ فیصلہ کر لیں ہم، ان چند گھڑیوں کی قیمت کیا ہے، ان چند گھڑیوں کا بدلہ کیا ہے جو اس دنیا میں ہم نے گزارنی ہے، کہ صرف ربنا اللہ، اے ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے اللہ ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اللہ کے رب ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں۔ تو جس نے کہہ دیا میرا اللہ ہی میرا رب ہے،
ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گیا اس کے اوپر، پھر یہ سب کچھ سامنے اس کے لیے کھڑا ہے۔ وہ 6 مہینے سال کی وارنٹی یہاں پہ پھرتے ہیں، اللہ میاں ساری عبدالآباد جو ہے وارنٹیاں گارنٹیاں لکھ کے دے رہا ہے تمہیں، سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے کہ چند گھڑیاں گزار لو، ایک مسافر کی طرح جی لو یہاں پہ، اس کے بعد تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف، یہ جو زیر ہے، یہ زیر جو ہے وہ یہ کی آواز دے رہی ہے، یہ متکلم کی، اے میرے بندو لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی ڈر تم پر آج کے دن، ولا ہم تحزنون، اور نہ تم کوئی غم ہوگا، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اب بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بھول جاؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اللہ کی رحمت تم پہ نچھاور ہوئی اور تمہاری ہر چیز جو ہے وہ معاف کر دی گئی، کوئی ڈر نہیں ہے آج تمہارے لیے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے باطن سے اس بات کی تصدیق کی، جنہوں نے دل میں اس بات کو مانا کہ ہاں واقعی کل کو جو ہے وہ جہنم جنت جو دوزخ ہوں گے، واقعی کل کو جو ہے مجھے مر کے جی اٹھنا ہے، مجھے کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا باطن اس بات کی گواہی دے کہ ہاں ایک اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت دوزخ ہے، فرشتے اس کی مخلوق ہیں، یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ نہیں جمے گا تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور بظاہراً ہم ان اعمال کو بجا لائیں جو اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں۔ یہی بات ہے کہ آمنوا بآیاتنا، دل کے اندر ایمان تھا، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمانوں جو کہا جاتا تھا وہی اطاعت گزاری میں کرتے تھے، وہی فرما برداری میں جو ان کو کہا جاتا تھا وہی کرتے تھے۔ اب ان کے لیے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارے جوڑے بھی، اور وہ تمہارے جو دین کی خاطر دوستیاں تھیں، جو رشتے تھے دین کے، وہ سارے۔ اس لفظ کو براڈر کر لیجئے، جیسے میں نے پہلے کہا، ازواجکم تخبرون، تم خوش کیے جاؤ گے، عزتیں دی جائیں گی، سنوارے جاؤ گے، لوگ رش کریں گے تمہارے اوپر کہ دیکھو یار اس نے کیا، وہی زندگی اس نے گزاری، وہی زندگی میں نے گزاری، میں دنیا میں کھوا رہا، اس نے جو ہے وہ اپنی آخرت جو ہے وہ یاد رکھی، اب آج وہ کس اعلیٰ مقام کے اوپر۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور پھیرے جائیں گی ان کے اوپر چاند سونے کے تشتریاں، رکابیاں، برتن، پلیٹیں، جس میں کھانے ہوں گے، اور اس میں ساتھ گلاس سونے کے، سب کچھ پیالے، افیہا ہوگا کیا، ما تشتہی الانفس، جو دل چاہے گا، جو دل چاہے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کو بعد میں آپ نے تلاوت فرمایا کہ ایک شخص لقمہ منہ میں ڈال رہا ہوگا، ڈالے گا، کہے گا یار وہ کھاندے چنگا سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ بنا دے گا، وہ بنا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت مبارکہ کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ فیہا، اس میں وہی ہوگا، ما تشتہی الانفس وتلذ، اور لذت پائیں گی آنکھیں، پھر آنکھیں جو ہے وہ لذت، جیسے میں نے عرض کیا کہ کھانا بھی اس وقت جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک کے لیے نہیں ہوگا، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور جتنا چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ جہاں پہ کہہ دیا گیا، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت، وہ جس کے الجنتی اورثتموہ، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ ہے اب اس جنت کے وارث تم ہو، بس سبب اس کے بما کنتم تعملون، کہ تم عمل کرتے تھے۔ عزت کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہونی لازمی ہے۔ لکم فیہا، اس میں میوے ہیں تمہارے لیے، ہر چیز کے میوے ہیں، کثیرۃ، بہت سارے، منہا تاکلون، اس میں سے تم کھاتے پیتے رہو۔ اب فیصلہ ہم خود کر لیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور تیار رہیے، کل کو جو ہے نا وہ جہنمیوں کا قصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ قرآن کو قرآن الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرق کر کے بتاتا ہے، وہ حق بھی بتاتا ہے، وہ باطل بھی بتاتا ہے، وہ دونوں بات کے دونوں پہلو جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے فیصلہ تم خود کر لو۔ آج جنتیوں کے لیے بتایا گیا کہ جنتیوں کو کیا ملے گا اگر تم اللہ کی بات مانو گے، اپنے باطن میں ایمان رکھو گے، ظاہراً اس کے اوپر عمل کرو گے، تو یہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، وہ کل والی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دعا کیجئے، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، آن لائن بہت سے دوست ایسے ہیں جو بارہا جو ہے وہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ دعا کر دیں، بیمار ہیں، کچھ اولاد کے لیے اور بہت سارے کاموں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جن بھائیوں بہنوں بزرگوں نے بچوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا، کشمیر سے کل اننت ناگ سے ایک وانی بچے کا میسج آیا اور 2-3 دفعہ میسج آیا کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی عافیت میں رکھے، اس کو اس ظلم سے جو اس وقت کر رہا ہے ہندوستان اس کے اوپر، اس سے جو ہے وہ نجات دے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عافیت میں رکھے، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب اللہ.